السلام علیکم، شام بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ نومبر کی ایک سرد رات کے 11 بجے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ ماسٹر اکبر علی نے جا کے دروازہ کھولا تو ایک نقاب پوش لڑکی دروازے سے اندر گراج میں آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا، سر 500 روپے مل جائیں گے؟ ماسٹر صاحب نے پوچھا، آپ بتائیں تو صحیح، آپ ہیں کون؟ لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں آپ کی شاگرد ہوں سر، میرا نام آسیہ رحمت۔ میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں۔ چھوٹا بچہ بھوک سے نڈھال ہو چکا، رو رہا ہے، دودھ نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب نے اسے 1000 روپیہ دینا چاہا مگر اس نے 500 روپیہ لیا اور وہ چلی گئی۔ واپس جا کر 1 کلو دودھ لیا، ہوٹل سے دال کی 1 پلیٹ اور 10 روٹیاں لے کر وہ گھر آ گئی۔ آسیہ رحمت ایک ایسی لڑکی جو صبح دوپہر شام میں سوٹ بدل کر پہنا کرتی تھی۔ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی۔ باپ منڈی میں غلے کا تاجر تھا۔ شادی بھی چچا کے گھر ہمپلہ گھرانے میں ہوئی۔ 10 سال گزر گئے تھے مگر لاکھ کوشش، تعویذ، دم دوائیوں کے بعد بھی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ ایک رات آسیہ نے تہجد پڑھی اور دعا کی کہ یا اللہ، میری قسمت میں لکھا رزق کم کر دے، مجھے غربت دے دے مگر مجھے اس کے بدلے میں اولاد دے دے۔ میں ہر صورت میں ماں بننا چاہتی ہوں، مجھے رزق اور دولت کی ہرس نہیں مالک۔ اگلی صبح ہوتی ہے، خاوند کو دل کا دورہ پڑا اور دکان پر وفات ہو گئی۔ سارا کاروبار 3 بھائیوں نے سمیٹ کر بیوہ کو کہہ دیا کہ وہ مقروض تھا اور آسیہ کی شادی اس کے ایک نکٹو اور جواری دیور سے کر دی۔ شادی کے بعد وہ نشہ کرنے لگا لیکن اللہ نے اسے 7 سال میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی دے دی۔ خاوند اب نشے کی حالت میں بازوؤں پہ بلیڈ سے کٹ لگا کر ان کے اوپر کوئی پاؤڈر ڈالتا، ٹیکے لگاتا، گھر بیچ کے جوئے میں ہار گیا۔ کرائے کا مکان جس کا کرایہ آسیہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ادا کرتی۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا جانتا ہے۔ جب ہم تقدیر کو بدل دینے کی دعا کرتے ہیں نا، تو وہ دعا اگر قبول ہو جائے تو حالات آسیہ جیسے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک نعمت سے محرومی نہ جانے کتنی محرومیوں اور آزمائشوں سے ہمیں بچا رہی ہوتی ہے، اور اس چیز کے حصول میں ہم اپنا سب کچھ دو پر لگا کر خدا کے لکھے کو بدلنے کا اس سے ہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون کو میں جانتی جو ایک اسپیشل بچے کی ماں تھی۔ وہ اسپیشل بچے کی ماں ہر وقت دعا کرتی کہ یا اللہ، یا تو یہ ٹھیک ہو جائے اور یا یہ مر جائے۔ کیسی بدبخت سخت دل کی ماں تھی، اس نے دن رات یہ دعا کرنا شروع کر دی۔ آخر ایک روز وہ بچہ وفات پا گیا۔ خاوند نے دوسری شادی کی اور کہا کہ میں تم سے اور بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ پہلا بچہ تم سے معذور تھا تو دوسرے اور بچے بھی معذور ہوں گے، سو اس کو طلاق دے دی۔ جب تک وہ بچہ زندہ تھا خاوند بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا، جیسے داستانوں میں مجنوں اور رانجھے کا کردار ہو، اور جس بچے کو وہ آزمائش سمجھتی تھی نا، اسی نے ایک بڑی آزمائش کو روک رکھا تھا، اسی نے اس میاں بیوی کی محبت کو باندھ رکھا تھا، اسی نے اس رشتے اور تعلق کی ڈور کو جوڑ رکھا تھا۔ اب وہ جیسے ہی بچہ بیچ میں سے نکل گیا ویسے ہی اس کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا، اس کا تعلق بھی ٹوٹ گیا،
وہ محبت بھی کھو گئی، وہ گھر بھی چھن گیا۔ اگر اللہ سے ہم کسی نعمت کا سوال کرتے ہیں نا تو پہلے سے موجود نعمتوں کے بدلے میں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ لے لے، وہ دے دے؟ جو یہ دینے پہ قادر ہے وہ دینے پہ بھی تو قادر ہے نا۔ جس رب نے معذور بچے کی ماں بنا دیا تو وہ تندرست بچے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ میری اپنی ایک بچی اسپیشل ہے تو 2 بچے ٹھیک بھی ہیں، تو میں یہ کیوں کہوں کہ جو معذور بچہ ہے تو اس کو واپس لے لے؟ ہو سکتا ہے وہی میرے لیے بہت ساری مصیبتوں کو ٹالنے کا باعث ہو، بہت سارا رزق اسی کے حصے کا میں کھا رہا ہوں۔ اور آسیہ نے دن رات یہ کہا کہ مجھے ماں بنا دے ربا اور میری ساری دولت لے لے۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ اے میرے مالک، اے میرے رازق، جہاں تو نے دوسری نعمتوں سے مجھے نواز رکھا ہے، ایک نعمت اور عطا کر۔ وہ تو رب ہے نا، وہ تو مالک ہے نا، وہ تو اللہ ہے نا، وہ کوئی عام انسان تو نہیں ہے جو اس چیز کے بدلے اس چیز کو دے گا۔ لیکن یہ آپ کے مانگنے کی ادا غلط ہے نا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے بچنے کے لیے دعا مانگی اور پھر کتنا عرصہ انہوں نے قید کاٹی کہ اللہ اس سے قید بہتر ہے، اس سے بچ جاؤں، تو پھر کتنے سال وہ قید خانے میں رہے۔ اور اگر وہ کہتے اللہ مجھے اس سے رہائی چاہیے، اس کے بدلے میں کچھ اور نہ بولتے، تو اللہ ان کو رہائی دیتا۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو اپنی ذات پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ یہ لے لے، وہ دے دے، یہاں بٹھا دے، یہاں اٹھا دے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، بھیک مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ اپنے در کا منگتا رکھے، اپنے رسول کے در کا منگتا رکھے۔ آج کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم التجائیں کرنے والے مزید نعمتیں مانگ رہے ہیں، مگر پچھلی دی گئی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ سے سودا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سب کی جائز نعمتیں، جائز خواہشیں اللہ پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی سے نوازے۔ میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہا کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، اور میرے چینل کو کرتے رہا کریں سبسکرائب۔ آپ کے کمنٹس کی میں منتظر رہتی ہوں۔ بہت کم بہن بھائی جو ہیں وہ کمنٹس سے نوازتے ہیں۔ اپنے کمنٹ کر کے مجھے ضرور اپنی رائے دیا کریں، کسی بھی کہانی کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے بارے میں۔ ہم انسان ہیں، کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اس میں کوئی چیز پائیں غلط تو مجھے بتائیں۔ اگر ہم کسی طریقے سے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔